ساری کارکن لیڈر بلاک پریزیڈنٹ یوتھ ساری آمد السلام علیکم ہنگر سٹرائک چین ہنگر سٹرائک ات ووت اسہ یہ پروگرام پتمو رائٹس ہماری ریاست ہمارا حق کا جو پروگرام تھا وہ شروع کیا تھا. جموں کے سارے 10 کے 10 ضلع ہمارے پورے ہو چکے تھے اور ہم نے کشمیر ڈویژن میں اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن پہلے پہلگام کا ایپیسوڈ ہوا, اس کے بعد میں باقی جو ایپیسوڈز ہوئے, پھر وہ جنگی ماحول پیدا ہو گیا. اس کے بعد میں چشوتی کشتواڑ میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا, کٹھوا میں ہوا, اور پھر جو سیلابی صورت پیدا ہو گئی پورے جموں کشمیر میں, اس کی وجہ سے ہمیں وہ سسپینڈ کرنا پڑا. آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ کہیں یا ہیومن گراؤنڈز کہیں, ہمیں وہ سسپینڈ کرنا پڑا. اور اب ہم اس کو پھر سے ریزیوم کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ رہے گا جب تک ہمارے جب کشمیر ڈویژن کے سارے ضلع کمپلیٹ نہ ہو جائیں. اس کی شروعات پہلے سے ہی ہم نے جو کیلنڈر دیا تھا تو وہ آج سے شروعات ہونی تھی. آج ضلع بارہمولہ کا جو پینڈنگ ڈیٹ تھا وہ آج ہم نے لیا ہے. انہوں نے کہا تو ہے, لیکن وی ہیو پٹ اپ دا کیس بفور اپنی جو سینٹرل ہائی کمانڈ جو ہے ان کے سامنے, اینڈ وی آر ویٹنگ فار دیئر ریسپانس. نہیں دیکھیے, I have submitted my report to the central leadership and they are visualizing it. I mean, all the options are open. جس طریقے سے مکھیمنتری لگ رہا ہے آگے آپ کو اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. نہیں ہمیں کیوں, نہیں ہمیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. That was not in our manifesto, that was in the manifesto of National Conference. So it is for them to explain کہ پہلے کی سچویشن میں کیا انہوں نے بولا اور دوسری سچویشن جو آج کی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. It is for them to decide. ہمارا تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو میں نے رپورٹ سبمٹ کی ہے اپنے سینٹرل لیڈرشپ کو, فار دیم تھنگس آر بفور دیم. ویل بی جے پی ان کو اپنا آؤٹ لک ہے, ہمارا اپنا آؤٹ لک ہے. بی جے پی تو ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کو بھی کہہ رہی ہے, تو ہم کیا کہیں کہ آپ ٹکڑے کر دو. ہم ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے ہندوستان کے, اور جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے, جموں کشمیر کے حقوق کا تعلق ہے, ہم اس کے واسطے لڑتے رہیں گے. جتنا بھی ٹائم لگے ہم اپنے حقوق جموں کشمیر کے 1,40,00,000 لوگوں کے جو ان کے کانسٹیٹیوشنل حقوق ہیں اس کے واسطے ہم لڑتے رہیں گے. وہ ایکسپلین کریں گے کہ کیا کہا تھا. کانگریس کے جو پہلے تو یہ کہا تھا نا, بیٹریل تھا کہ انہوں نے ہمیں something which کانگریس لیڈرشپ جو ہے at the highest level they did not expect کہ ان کی ریکویسٹ کو پھر یو ٹرن لیا جائے گا یا بیک ٹریک کیا جائے گا. That is something which it's very natural. جی دیکھیے, کوئی بھی جائز مانگ اس کو حاصل کرنے کے لیے جمہوری عمل میں کئی ایک طریقے ہیں. ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی راستہ نہ رہے تو آپ سڑکوں پہ اتر آتے ہو. لیکن کانگریس ایک ایسی جماعت ہے جس نے پوری دنیا کو امن کا راستہ دکھایا آزادی سے پہلے. ہم ہیں بلیورز نان وائلنٹ مینز پہ, جمہوری عمل پہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا مزاج بھی ایسا ہی ہے اور ریاست کے لوگوں کا بھی مزاج ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے ایک جائز تحریک جو کئی مہینوں پہلے سے شروع کیا ہم نے, اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے اور پہنچ جائے گی. ہنگر سٹرائک یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں بھوک ہڑتال کے ذریعے سرکار کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس وعدے کے لیے جو انہوں نے خود کیا ہے, کئی بار کیا ہے, کئی جگہوں پہ کیا ہے, اور ریاست کے سب سے بڑے ایوان میں کیا ہے, اور ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بھی اس مانگ کو جائز قرار ٹھہراتے ہوئے انہیں
ये एक तरह से डायरेक्शन दिया था कि इस वादे को पूरा करने की जरूरत है। तो अब चूंकि हम चल रहे हैं और आसार नुमायां हो रहे हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है। पहले तो लगता था कि शायद सुनवाई ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की एक तरह से वो एक एक्सपोजर हो रहा है कि इनका मिजाज जमहूरी नहीं है शायद, और ये अपने वादों पे कारबंद नहीं रहते हैं, तो आईनी मजबूरियां बाद में पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आईन के अमल को ये बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। आईन को इन्होंने कई बार आईन के साथ छेड़ा, जिस वजह से कांग्रेस को आईन को बचाने के लिए भी बात करना पड़ी। लेकिन आईन के दायरे के बाहर मुल्क का मिजाज है नहीं, वो ये भी समझते हैं आप। तो हमें पूरा यकीन है कि जो ये सिलसिला हमारा जारी है, ये दोनों को जो जोड़ता है, एक यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को भी और उस पार्टी को भी, क्योंकि वो इस रियासत की बहाली के लिए वो भी वादाबंद है, वो भी इस अमल में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कल को असेंबली आनी है, उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मरकजी सरकार जो रुकावट है उनकी तहरीक में भी और हमारी तहरीक में भी अंतर बिल्कुल कुछ नहीं है। हम मुकम्मल रियासत की बहाली चाहते हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये इफ़ाए अहद की बात है। हमें रियासत थी, एक खुद मुख्तार तरीके से हम काम करते थे, उस रियासत को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके हमारी वो इनफिरादियत, हमारा वो तशक्कुस, हमारे वो हुकूक सब छीन लिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। आप देख रहे हो पॉपुलर गवर्नमेंट कितनी मजबूर है, और उन मजबूरियों के कारण हमारे लोग किस तरह सितम रसीदा है, नफ्सियाती दबाव में है। लेकिन इस अमल को पूरा होना है और रियासत का हक मिलेगा, ये हमारा हक है, ये उनका वादा भी है, ये पूरा करना ही पड़ेगा उनको।